ورک یا ہمارا پروفیشن از اونلی ون پارٹ آف آور لائف. اسٹریس ایک انہیلدی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. آپ کی بانڈنگ بھی امپروو ہوگی بچوں کے ساتھ. یو آر واٹ یو ایٹ. ویلکم ٹو سوشل الائنس فار لرننگ اینڈ ٹریننگ. آپ ہمارے اس الائنس کا حصہ بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آج ہم بات کریں گے ورک لائف بیلنس کے بارے میں. یہ ویڈیو ورکنگ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے, سو اسٹے ٹیونڈ. جب ہم ورک لائف بیلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو بیلنس, پرفیکٹ بیلنس کریٹ کرنا تو ایک امپاسبل بات ہے. جی ہاں, پرفیکٹ بیلنس اسٹرائک کرنا مشکل ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایک آپٹیمم بیلنس قائم کیا جا سکتا ہے. جب آپ نیچر کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں, پلانٹس کو دیکھتے ہیں, یونیورس کو دیکھتے ہیں, دن اور رات کے بدلنے کو دیکھتے ہیں, تو سبحان اللہ ہمارے منہ سے خود بخود نکلتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ بیلنس ہے ہر چیز میں. لیکن یہ تو کریٹر نے بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم انسان ہیں, ہم بہت ساری چیزوں میں پرفیکشن تو نہیں دکھا سکتے, لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میں یہ سمجھا سکوں آج کہ ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنا اور ایک آپٹیمم ہیلدی لیول پہ اس کو رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, تو میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے. تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ورک لائف بیلنس اچھا مینٹین نہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کو فزیکل ہیلتھ پرابلمس بھی زیادہ ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ بھی ان کی اچھی نہیں ہوتی. اسٹریس ایک انہیلدی لیول پہ پہنچ جاتا ہے, اور اسٹریس آپ کو پتہ ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تمام فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کی جڑ ہے اسٹریس. ایک حد تک اسٹریس ضروری ہوتا ہے ٹو کیپ یو ڈرائیونگ, آپ کو محنت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. لیکن جب اسٹریس کا لیول انہیلدی ہو جائے تو اس کی وجہ سے irreversible ڈیمیج ہوتا ہے آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم کو اور امیون سسٹم کو. اور جب امیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہر وائرس اور بیکٹیریا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, لوگ کہتے ہیں ہم بہت بیمار ہوتے ہیں, آئے روز ایک بیماری سے ہٹتے ہیں دوسری بیماری آ جاتی ہے. وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں اسٹریس بہت ایڈ ہوا ہوتا ہے. ورک لائف بیلنس اگر پراپرلی مینٹین نہ ہو اس کی وجہ سے ریلیشن شپ پرابلمس ہوتے ہیں. ایسے گھروں کا ماحول خوشگوار نہیں ہوتا, بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے, ایسے لوگ زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں. تو اب آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کے بارے میں جاننا اور کوشش کرنا کہ ایک آپٹیمم ورک لائف بیلنس مینٹین کیا جائے کتنا ضروری ہے. ہماری زندگی میں مختلف سیگمنٹس ہیں اور وہ سب اہم ہیں, اور سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اٹس اونلی دی ون پارٹ آف لائف. ان فیکٹ ہم کام ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ وی وانٹ ٹو لیو اے کوالٹی لائف, ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور ایک میننگ فل کنٹریبیوشن کر سکیں ٹو دا سوسائٹی. سو بیلنس یہ ہے کہ ہماری پیشہ ورانہ مصروفیات بھی احسن طریقے سے چلیں, لیکن ان کی وجہ سے ہماری پرسنل لائف, ہماری ہابیز, ہمارے ریلیشن شپس, ہم نے جو اپنی صحت کو ٹائم دینا ہے, جو اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے اور جو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, ورک کی وجہ سے وہ بالکل متاثر نہ ہو. تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے, ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی چاہیے کانشیسلی کہ ہمارا ورک کا جو اسٹریس ہے یا ورک کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہمارا یہ ٹائم متاثر نہ ہو. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا پرفیکٹ ورک لائف بیلنس چلے گا. اگر آپ نے سے فار ایگزامپل 6 سے 8 گھنٹے کام کو دیے ہیں تو آپ اتنا ہی ٹائم اپنے لیے یا باقی مصروفیات جو کہ آپ کی ورک لائف سے باہر ہیں ان کو آپ دے سکیں گے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی لانگ آورس ہیں ایٹ ورک پلیس, آپ کوئی ڈیڈ لائن ہے, کوئی اسپیشل ایسا کوئی ایونٹ آ رہا ہے جس کو میں آپ کو کام کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ آپ کا ورک لائف کا بیلنس کا ایک پلڑا بھاری ہو رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کام کی وجہ سے ورک کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے, تو آپ اس کو بیلنس کرنے کے لیے جب آپ اس
اس والے فیز سے نکلیں جب آپ زیادہ اوور ورکڈ ہیں، تو آپ دوسرے پلڑے میں کچھ ایسی ایکسٹرا چیزیں ڈال دیں کہ وہ اگین برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، جب ایک پلڑا بھاری ہو گیا یعنی وہ نیچے چلا گیا، دوسری سائڈ والے کو آپ کچھ اس میں ایسی چیزیں ڈالیں کہ وہ واپس ایک کائنڈ آف بیلنسنگ ایکویلیبریم میں آ جائے. اب میں آپ کو ایسی ٹپس بتاتی ہوں جس کی وجہ سے اگر آپ ان کو اپلائی کریں تو ہوپ فلی آپ اس اسٹریس سے بچیں گے جو کہ ایک ورک لائف امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، آپ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس کا ایک نیچرل کورس کیا ہوتا ہے. جب آپ ینگ ہوتے ہیں، آپ ورک فورس میں انٹر ہوتے ہیں، ابھی آپ نے کوئی اپنی پروفیشنل ڈگری دی ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، تعلیم مکمل کی ہے اور آپ کوئی جاب جوائن کرتے ہیں، اس وقت یوزلی آپ ان میرڈ ہیں یا ابھی آپ کے بچے ہو سکتا ہے نہ ہو، تو آپ نے فورس ہی کرنا ہے کہ آپ کو لیٹر آن آپ کی رسپانسبلٹیز میں کیا اضافہ ہونے والا ہے. جیسے جیسے آپ کی ورک پوزیشن میں پروموشنس ہوتی جاتی ہیں، آپ ایک ہائر پوزیشن پہ آتے ہیں تو رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں ود دیٹ ہائر پوزیشن. اب آپ کی لائف بھی آگے کی طرف جا رہی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ڈومیسٹک بھی بڑھ رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ینگ ہیں جب آپ بھی ینگ ہیں، وہ بھی اولڈ ایج کی طرف موو کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کو سپورٹ پہلے پرووائڈ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے اب ان کو خود سپورٹ کی ضرورت ہو. تو جب آپ اپنی کام کے بارے میں کہ آپ نے کس آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے اور کس طرح کا نیچر آف جاب آپ کو سوٹ کرتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو ضرور فورسی کریں جو فیوچر میں آپ کو پیش آنے والی ہیں. جب آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کو کس طرح کی جاب سوٹ کرتی ہے، تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کا جائزہ لینا ہے کہ آیا آپ اکیلے رہتے ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، آپ کی ورک پلیس اور آپ کی رہائش میں کتنا فاصلہ ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو کیا ان کی اسکولنگ آپ شفٹ کر سکیں گے اپنی ورک پلیس کے قریب جگہ پر، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے بچوں کی اسکول میں بہت ساری ایونٹس پہ آپ کی پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی رزلٹ لینے جانا ہے، کبھی اگر بچہ ارجنٹلی بیمار ہو گیا ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے اس کو کوئی، تو آپ نے اس کو پک کرنے جانا ہے. اگر آپ کا بچے کا اسکول آپ کی ورک پلیس سے بہت دور ہوگا تو آپ کو پروبیبلی پورا ڈے آف لینا پڑے گا، اور اگر آپ بہت فریکوینٹلی ایسا کریں گے تو آپ کا جو باس ہے وہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا اس بات پہ. لیکن اگر اسکول قریب ہے تو آپ اپنے آفس کی کمٹمنٹس کے ساتھ اس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس آرگنائزیشن کو آپ جوائن کرنے لگے ہیں کیا وہ فلیکسیبل ہے اباؤٹ ورکنگ آورس یا بہت ریجڈ ہے، اور کیا آپ کے سرکمسٹانسز اس ریجیڈیٹی کو برداشت کر سکیں گے ان ٹرمز آف کہ کبھی اگر آپ کا خدا نخواستہ بچہ بیمار ہے یا آپ کے پیرنٹس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو کبھی ارلی نکلنا پڑتا ہے یا کبھی مارننگ میں تھوڑا لیٹ جانا پڑے، تو کیا وہ ایسی فلیکسیبلٹی کے لیے اکوموڈیٹنگ ہے، کیا وہ ورک فرام ہوم کی کوئی آپشن ہے ان کے پاس، جاب میں اگر کبھی بریک لینا پڑے تو کیا کوئی سسٹم ایسا موجود ہے، جاب شیئرنگ کو انکریج کیا جاتا ہے، وہاں پہ ڈے کیئر کی فیسلٹی ہے یا نہیں، یا سمر کیمپس کچھ آرگنائزیشنس ارینج کرتی ہیں کیونکہ جب بچوں کی سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں تو اس دوران پیرنٹس کو کافی پرابلم ہوتا ہے. کچھ آرگنائزیشنس ایسی ہیں جو کہ سمر کیمپس ارینج کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کے سرکمسٹانسز فل ٹائم جاب الاؤ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اس دوران پارٹ ٹائم جاب کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یا فری لانسنگ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، ورک فرام ہوم کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وین یو آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ جوائننگ این آرگنائزیشن، یا آپ اپنی جاب اسٹارٹ کرنے کے لیے یو آر لوکنگ آؤٹ فار آپشنز. ونس یو ہیو ڈیسائڈیڈ ناؤ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، آپ ہر طرح کی ہیلپ لیں بٹ پیرنٹنگ کو آؤٹ سورس نہیں کریں. بی اویلیبل فار یور کڈس. بچوں کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. آپ اپنے باقی کاموں کو آؤٹ سورس ہی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اپنی فیملی کو اور بچوں کو دے سکیں. اگر آپ کے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اگر وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے، ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، آفس میں کچھ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، یا اگر وہاں ڈے کیئر ہے اور آپ کمفرٹیبل ہیں ود دیٹ، تو آپ اس
وہ لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی زیادہ بہتر آپشن یہی ہوگی کہ آپ بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ وتھ سم ہیلپ چھوڑیں, ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑیں. اس پہ میں انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اب جو میں بات کرنے والی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹاسک شیئرنگ ایٹ ہوم. آپ نے گھر میں ٹاسک شیئرنگ کرنی ہے, یعنی آپ نے ٹاسکس ڈیوائڈ کرنے ہیں کہ یہ کام یہ دیکھے گا, یہ کام ہسبینڈ دیکھے گا. فار ایگزامپل کچھ کام وائفس دیکھیں گی, کچھ کام بچے خود کریں گے. آپ ان کو بھی ٹرین کریں. اینڈ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں, یہ خود میں نے پرسنلی اپلائی کیا ہے, جب آپ بچوں کو رسپانسبلٹیز دیتے ہیں ایک تو اس میں ان کا کانفیڈنس بہت امپروو ہوتا ہے. وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ ان کو یہ کام دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ جو میسج میں کنوے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جینڈر رول سے آپ نے نکلنا ہے. آپ یہ مت توقع رکھیں کہ اگر آپ کی زوجہ گھر آئی ہے کام سے واپس تو وہ سارے کام وہی کرے گی. وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ سب مل کے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کا, اسی طرح آپ گھر میں بھی ایک ٹیم کی طرح کام کریں جس میں مختلف ٹیم ممبرس کو ٹاسکس ایلوکیٹ ہوں کہ انہوں نے مل کے کیسے اچھے طریقے سے اس کو اس طرح آپ کی بانڈنگ بھی امپروو ہوگی, بچوں کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی. اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہابی ضرور شامل رکھیں. ہابیز کی بہت لمبی لسٹ ہے, آپ اپنے شوق کے حساب سے کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں. گارڈننگ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس باغیچہ نہیں ہے آپ پاٹ گارڈننگ کر سکتے ہیں. میں خود گارڈننگ کرتی ہوں. اور اس کے بعد انمائنڈ ہو جاتا ہے, جیسے ہی آپ نیچر کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ڈی ٹاکسیفائی ہو گئے ہیں. سائیکلنگ کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کریں, اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, اپنی صحت کو پرائرٹائز کریں. میک ہیلتھ یور پرائرٹی. اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کا ورک لائف بھی بہت آپٹیمم رہے گی اور ڈومیسٹک لائف بھی. اگر آپ کے پاس آؤٹ ڈور یا ایکسرسائز کرنے کی سہولت نہیں ہے, آپ جم قریب نہیں ہیں, آپ انڈور بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی ویڈیوز اویلیبل ہے جن کو آپ ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں. آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہی آپ کی صحت پہ ریفلیکٹ ہو گیا. یو آر واٹ یو ایٹ. ویری امپورٹنٹ, ان فیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ میسج of today's video is invest in your relationship. Investment relationship میں صرف پیسے کی نہیں ہے, ٹائم کی ہے, توجہ کی ہے. آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے اسپاؤز, آپ کے بچے بھی آپ کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہونے چاہیے جتنا آپ کا کام ہے. اب ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, وہی 24 گھنٹے ہم نے ڈیوائڈ کرنے ہیں بٹوین دا ورک پلیس اینڈ دا لائف آؤٹ سائڈ ورک. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ایک ورک لائف امبیلنس کے اسٹریس سے بچائے گی وہ ہے گڈ ٹائم مینجمنٹ. اس پہ انشاءاللہ میں سیپریٹ ویڈیو بتاؤں گی کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. فار ناؤ میں آپ سب کو ایک ٹاسک دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ اب اگلی نیکسٹ ویک میں آپ نے یہ جو ٹپس ہیں یہ اپنی لائف میں اپلائی کرنی ہے اور مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آفٹر اپلیکیشن آف دیز ٹپس آپ نے کیسا محسوس کیا. ور دیز ہیلپ فل. آئی ایم آلسو کنیکٹنگ ٹو نیچر آفٹر مائی آف ٹائم. بہت اچھا لگ رہا ہے, پرندے چہچہا رہے ہیں, بڑی فریش ایئر ہے. اوکے جی, سی یو, اللہ حافظ.